عبد القیوم صدیقی صاحب اس وقت تو جتنے لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے دے آر انٹائر 27th امینڈمنٹ اور بڑے اسٹرانگ ان کے ویو پوائنٹس ہیں. وٹس یور ویو پوائنٹ ایز اے نیوٹرل جرنلسٹ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں جو دو جج صاحبان کے استعفے، ایک سینئر پیونر جج ہیں، دیٹس نو اسمال تھنگ. بات تو یہ ہے کہ جج صاحبان جب آئینی ترمیم 26 میں ہوئی تھی تو تب تو انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا تھا، تب بھی یہی تقریباً سیٹ اپ تھا نا. یہ سب ایک علیحدہ وہ ہو گئی ہے اور پھر دوسری وہ ہو گئی ہے. دوبارہ 1.5 سال کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ریزائن دینا مناسب سمجھا. ابھی میں احمد اویس صاحب کو سن رہا تھا کہ یہ آرمی ایکٹ کے اندر تبدیلی اور یہ سارا کچھ، اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ پروسیس شروع کہاں سے ہوا تھا؟ یہ منصور علی شاہ صاحب کے ایک فیصلے سے شروع ہوا تھا جو جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن دی تھی. وہ سپریم کورٹ نے، جس کے پاس خود یہ اختیار نہیں تھا، اور انہوں نے جنرل باجوہ کو 6 ماہ کی ایکسٹینشن دی اور معاملہ پارلیمنٹ کو بھجوایا اور پھر پارلیمنٹ میں آرمی ایکٹ میں ترمیم ہوئی ایکسٹینشن کے حوالے سے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کا نظام انصرام ہے، جو آئین ہے، وہ یہی کہتا ہے، ٹرائیکاٹمی آف پار کی بات کرتا ہے. پارلیمنٹ کا اختیار ہے، وہ اس میں آئین میں ترمیم کر سکتی ہے. عدلیہ کا اختیار تشریح کرنا ہے اور ایگزیکٹو کا اپنے معاملات کو چلانا ہے، دیکھنا ہے. تو مقننہ کا یہ اختیار میں تو نہیں چھین سکتا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو جج صاحبان جو ہیں، میں اور آپ جو ہم سب جمہوریت اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، جب پارلیمنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے تو انہوں نے پارلیمنٹ کا فیصلہ ماننے سے انکار کیا. پارلیمنٹ کے اختیار کی نہیں ہو رہی ہے. پارلیمنٹ وہ اختیار کس طرح استعمال کرتی ہے، کس انٹینٹ کے ساتھ استعمال کرتی ہے، موٹیو کیا ہے، امپیکٹ کیا ہے. اچھا اب اس میں دیکھیں غریدہ، اس میں اور یہی چیزیں چارج شیٹ لگائی ہے دونوں جج صاحبان نے اپنے استعفوں میں. دیکھیں وہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں نا، وہ فاضل جج صاحبان ہیں، وہ کوئی بھی فیصلہ لکھ سکتے ہیں، وہ چاہیں تو آئین کو ری رائٹ بھی کر سکتے ہیں. استعفے ہیں، یہ کوئی چھوٹی چیز تو نہیں، آپ تو اس کو بہت لائٹلی لے رہے ہیں. دیکھیں یہ ان کا حق ہے، وہ جو بھی جس طرح سے بھی اپنے فیصلے کے اندر لکھ سکتے تھے، انہوں نے فیصلوں میں لکھے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوور ریچ کرتے رہے ہیں، جوڈیشل اوور ریچ ہوتی رہی ہے اس ملک کے اندر، اور جوڈیشل اوور ریچ کی وجہ سے یا 40 سال کے بعد یہ ساری صورتحال آئی ہے. تو میں دیکھیں پارلیمنٹ کا اختیار تو ہے نا، یہ تو کوئی نہیں کہ بھئی نہیں کر سکتا. اختیار پہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہے. اچھا یہ احمد اویس صاحب سے پوچھ لیجیے کہ پارلیمنٹ کی انٹینٹ دیکھی جا سکتی ہے یا اس کے ساتھ میلافیڈی ایٹریبیوٹ کی جا سکتی ہے؟ نہیں کی جا سکتی ہے. ریاست صاحب اس کا جواب دیں. وہ تو ریاست صاحب جو مرضی جواب دیں، میں تو یہ ریاست بھی ہیں اور آزاد بھی ہیں. آزاد ریاست. منصور علی شاہ صاحب کئی فیصلے ہیں جس کے اندر وہ پارلیمنٹ کی انٹینٹ کی بات کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ساتھ میلافیڈی انٹینٹ جو ہے وہ ایٹریبیوٹ نہیں کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا میرا تو خیال ہے کہ اگر وہ رہتے تو بہت اچھی بات تھی. دیکھ لیتے کل تک کیا ہو سکتا ہے. گورنمنٹ کہہ سکتی تھی کہ بھی آپ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر آ جائیں آپ. اب اختیار سپریم کورٹ آف پاکستان عدالت کے ججز کی تو آج اوتھ ٹیکنگ ہے رات کو. آج حلف برداری ہے. مجھے علم آج رات نہیں کو حلف برداری ہے، ظاہر ہے کیونکہ ویکیوم نہیں رہ سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ ہو جاتے. اب آئینی ترمیم کے بعد جو ہے وہ اختیار 184(3) کے تحت یا وہ جورسڈکشن جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہی کے نئے ایک عدالت کے اندر ججز کے پاس ہوگی. بھی ایکسپیکٹڈ ہے؟ سنا تو جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے بھی ہو سکتے ہیں یا سپریم کورٹ سے بھی ایک آدھا. یہ تو بہت کرائسس کی سچویشن ہو جائے گی. کوئی کرائسس نہیں ہوگا. کس چیز سے کرائسس ہوگا؟ وہ ٹھیک ہے، وہ اپنا جو ہے وہ اگر جا کے عوامی سطح کے اوپر موومنٹ چلانا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر کے، ویسے ماحول بہت اچھا ہے. تو نہیں کر سکتے نا 2 سال تک. نہیں یہ وہ بالکل کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ ان کے اوپر کون سی پابندی ہے؟ سرکاری وہ تو سرکاری عہدیدار کے اوپر ہوتی ہے، جج کے اوپر تو نہیں ہوتی ہے.